السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف کشن باغ 9 نمبر مسجد اشرف کریم کے سامنے مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن کے زیر اہتمام زبردست احتجاج کیا گیا۔ مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری صدر مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن اور محمد عبدالکریم فہیم متولی مسجد نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مسلم دشمنی پر مبنی بل واپس لیا جائے اور تمام اپوزیشن جماعتوں سے بھی اس کی مخالفت کرنے کی اپیل کی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج مسجد اشرف کریم کے پاس مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن، آل انڈیا صوفی علماء کونسل، مسلم لیڈر کانفرنس الکریم ٹیسٹ کی جانب سے ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ وہ احتجاجی مظاہرہ وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرد و خواتین یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ہم اس مظاہرے سے ہم مرکزی سرکار کو یہ وارننگ دیتے ہیں کہ تم اپنے یہ ناپاک حرکتوں سے باز آ جاؤ، اور مسلمانوں سے جو غداری کر رہے ہو، مسلمانوں پر جو ظلم ڈھا رہے ہو، اور مسلمانوں کے جو حق تلفی کر رہے ہو، یہ بھارت کی عوام اس کو معاف نہیں کرے گی۔ ارے اب تو شرم پکڑو، اب تو تم بے ساکھیوں پر آ گئے، تمہاری اپنے پیروں پر ٹھہرنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ ادھر جو ہے نا بابو کی جو ہے نا ایک بیساکھی ہے، ادھر نتیش کمار کی بیساکھی ہے، کبھی بھی یہ بیساکھی گر سکتی اور کبھی بھی تم عہدے پڑ سکتے ہیں۔ تو میں مودی سرکار سے اور بی جے پی سرکار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ اونچی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور وقف امینڈمنٹ بل کو واپس لے لو، اور اس کو جو نا کالعدم قرار دو۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور میں تمام بھارت کے مسلمانوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ گلی گلی کوچا کوچا ہم کو اس کے خلاف پر احتجاج، ہم کو پرامن مظاہرہ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، تاکہ جو نا یہ مودی سرکار کو ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے، ہماری یکجہتی کا اندازہ ہو جائے۔ آج ہم یہاں سے مسجد اشرف کریم سے مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن کے اس بینر سے ہم تمام مسلمانوں کو، بھارت کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تلنگانہ ایکسائز ایکٹ 1968 کے سیکشن 20 کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اویناش موہنتی IPS کمشنر آف پولیس سائبرآباد نے یہاں عوامی امن و سکون کے مفاد میں حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ شراب اور تاڑی کی دکانیں اور بارز بشمول بار، ریسٹورانٹ، سٹار ہوٹلوں اور رجسٹرڈ کلبوں میں بار کو چھوڑ کر گنیش کی مورتیوں کے آخری وسرجن کی وجہ سے سائبرآباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں 17 ستمبر کو 6 بجے سے 18 ستمبر کو 6 بجے تک بند رہیں گے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر رام منوہر لوہیا نے لکھنؤ میں انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے چوتھے یوم تاسیس کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیکل ایجوکیشن کے شعبے میں بہترین کام کرنے والے مختلف افراد کو اعزاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ ادارے کی سالانہ رپورٹ کے کتابچے کا اجرا کیا گیا اور ترقیاتی کاموں کا افتتاح بھی کیا گیا۔ ہندوستان کے بابائے روایت کے مطابق یہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایک اسپتال سے ایک انسٹیٹیوٹ میں تبدیل ہو گیا ہے، اور نہ صرف اتر پردیش بلکہ پورے شمال ہندوستان میں طبی تعلیم کے ایک اہم مرکز کے طور پر خدمات انجام دے رہا۔ ڈاکٹر رام منوہر لوہیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز فیملی کو دل کی مبارکباد اور نیک خواہشات۔ کانگریس پارٹی لیڈر سپریا شریناتھ نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کو اپنے تحفظات کو سرکاری ملازمین تک پہنچانے کی اجازت نہیں تو گورننس اور پالیسی سازی کیسے ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ وزیر خزانہ کوئمبٹور کے کاروباریوں سے ملاقات کر رہے اور وہ ان کے سامنے اپنے تحفظات بیان کرنے والے تھے۔ ان کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے وزیر خزانہ نے انہیں صرف اس لیے دھمکانے کا انتخاب کیا کہ وہ MSMEs ہیں۔ If businesses of this country, if people of this country are not going to be able to voice their concerns before public servants, how is governance and policy making going to happen? The price for asking a question, the price for making a suggestion, the price for appealing for a simple GST regime is humiliation, is intimidation, is essentially making you apologize, recording videos surreptitiously, and then putting it out in public domain by the ruling party. That's how drunk on power, that's how intoxicated on power the BJP is. We've all known of the Prime Minister's fragile ego.
but Ms. Nirmala Sitharaman perhaps beats him heads down. The fact that she's the finance minister of this country, the fact that she was meeting businesses from Coimbatore, the fact that businesses from Coimbatore are supposed to voice concerns before her is a given. But instead of resolving their problems, the finance minister chooses to intimidate, chooses to threaten, chooses to shame, chooses to humiliate businesses of this country. Why? Because they are small, medium enterprises. Because they are not the Adanis of the world for whom you roll out the red carpet. डॉक्टर के नारायणा कौमी सेक्रेटरी सीपीआई गुवाहाटी आसाम के करीब बेदखल के इलाके सोनापुर का दौरा करते हुए वहां पर ये वाकया 12 सितंबर को पेश आया था, जिसमें काम के साथ आसाम पुलिस की फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए थे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत तेलंगाना में अमन व अमान की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने निशानदही की कि इख्तिदार खोने से नाराज कुछ अनासिर रियासत में अमन व अमान व इस्तेहकाम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने इन ग्रोहों पर रियासती हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए सख्त कार्रवाई की जरूरत पर भी जोर दिया। वजीर आला ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी को हिदायत दी है कि वो सूरत हाल को संजीदगी से लें और अमन व सलामती को बरकरार रखने को यकीनी बनाएं। बाद में तवक्को है कि डीजीपी से और सीएम की हिदायत के बाद पुलिस मिशनरी का एक जामे जायजा लेगी। रेवंत रेड्डी ने सख्त इंतबाह जारी किया है कि अमन में खलल डालने या तेलंगाना और हैदराबाद की ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला ने रियासत में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के अपने अज़्म का इयादा किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक मरकजी टीम के साथ सेक्रेटरीट में एक अहम मीटिंग तलब की ताकि रियासत में सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जा सके। इजलास का मकसद मरकजी टीम को हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात का तफसीली जायजा फराहम करना था। मीटिंग में अहम ओहदेदारों बशमूल वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, एमपी रघुराम रेड्डी, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर सीनियर ओहदेदार शामिल थे और बहस सैलाब से होने वाली तबाही की हद और फौरी इमदाद और बहाली के इक़दाम की जरूरत पर मरकूज थी। सीएम रेवंत रेड्डी ने रियासत की बहाली की कोशिशों में मदद के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से फौरी इमदाद की अहमियत पर जोर दिया। मरकजी टीम के जायजे से सैलाब से मुतासर इलाकों पर असरात को कम करने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मजीद इमदाद और राहत की राह हमवार होने की उम्मीद है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि अगले 7 दिनों के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश और यानाम और रायलसीमा में 1 या 2 मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। यहाँ रोजाना की एक मौसमी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि साहिली आंध्र प्रदेश और यानाम और रायलसीमा के अलग थलग मुकामात पर अगले 5 दिनों के दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ सतही हवाएं चलने का इम्कान है। जुनूब मगरिबी मानसून साहिली आंध्र प्रदेश और यानाम और रायलसीमा में कमजोर रहा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश और यानम और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहा। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामा राव ने रियासत भर में बीआरएस कायदीन के घरों में नजरबंदी पर बरहमी का इजहार किया है। एक बयान में केटिया ने पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए उसे गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या रियासत भर में घरों में नजरबंदियां की जाएंगी और पूछा कि क्या इस इंतजामिया के तहत अपोजिशन जमातों को जलसे करने की इजाजत नहीं है। केटिया ने मौजूदा सूरत हाल को इमरजेंसी के दिनों के इंद्रम्मा राज्य के तौर पर करार दिया और उससे तशबीह देते हुए उसे जो कांग्रेस के दौर की पर्दापोशी की गई। उन्होंने तजवीज पेश की कि बीआरएस पार्टी के इजलास से हुकूमत का खौफ इसकी अदम तहफ़्फ़ुज़ की निशानदही करता है। हुकूमत बीआरएस लीडरों से इतना खौफजदा क्यों है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए सवाल किया कि बीआरएस रहनुमाओं की घरों में नजरबंदियां नाकाबिल कबूल है। केटिया ने मजीद मुतालबा किया कि कांग्रेस के हामियों की फौरी गिरफ्तारी की जाए। मुबैना तौर पर एमएलए अरकापोडी गांधी के पैरोकारों जो एमएलए कौशिक रेड्डी के घर पर हमले में मुलविस थे, उन्होंने हमलावरों को आजाद होने की इजाजत देते हुए बीआरएस कायदीन को गिरफ्तार करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और उसे हुकूमत की जहनी पॉलिसियों का सबूत करार दिया। उन्होंने ये इंतबाह भी किया कि कोई भी सियासी ताकत मुस्तकिल नहीं होती और बीआरएस कायदीन का जबर किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केटिया ने कहा कि रियासत के अवाम कांग्रेस के गैर जमहूरी इक़दाम को करीब से देख रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो ऑपोजिशन एमएलए पर हमला करने के कल्चर को फरोग दे रही, जिसका उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीआरएस तेलंगाना की छवि को नुकसान पहुंचाने के
کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کرے گی اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ وقت آنے پر عوام کانگریس کو جوابدار ٹھہرائیں گے۔ کیٹیا نے تمام BRS قائدین کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا جنہیں غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا تھا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو سپریم کورٹ سے راحت حاصل ہوئی اور ان کی رہائی کی راہیں ہموار ہوئی۔ گزشتہ 156 دنوں سے جیل میں محروس اروند کیجریوال کی درخواست ضمانت سپریم کورٹ نے منظور کر لی۔ واضح ہے کہ دہلی شراب پالیسی سے متعلق مبینہ گھوٹالے کے معاملے میں کیجریوال کی ضمانت کی درخواست پر سپریم کورٹ کے جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس اچل بھویان کی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ تاہم ضمانت دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کچھ شرائط بھی عائد کیے ہیں اور جیل سے باہر آنے کے بعد کیجریوال کسی فائل پر دستخط نہیں کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ ان کے دفتر جانے پر بھی پابندی ہوگی۔ حال ہی میں دہلی کے سابق ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا اور BRS رکن قانونساز کونسل کویتا کی اسی معاملے میں درخواست ضمانت منظور کی جا چکی ہے اور وہ سپریم کورٹ سے ضمانت منظور ہونے کے بعد جیل سے رہا ہوئے۔ ہنڈنبرگ ریسرچ نے اڈانی گروپ پر ایک بار پھر حملہ کرتے ہوئے تازہ الزامات عائد کیے ہیں۔ اس بار ہنڈنبرگ نے سوئس میڈیا آؤٹ لیٹ گوتم سٹی کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ سوئس حکام نے اڈانی گروپ کے خلاف جاری تحقیقات کے سلسلے میں متعدد سوئس بینک اکاؤنٹس میں موجود $310 ملین تقریباً 2600 کروڑ روپے کو منجمد کر دیا ہے۔ ایک پوسٹ میں ہنڈنبرگ نے بتایا کہ یہ تحقیقات 2021 سے جاری ہیں اور ان میں اڈانی گروپ سے متعلق مشتبہ آف شور اداروں سے جڑے مالی معاملات کی جانچ کی جا رہی۔ دوسری طرف اڈانی گروپ نے ان الزامات کو مکمل طور پر جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا۔ اڈانی گروپ نے میڈیا میں جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی کسی عدالت میں اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چل رہا اور نہ ہی سوئس حکام نے اس کے کسی بینک اکاؤنٹ کو منجمد کیا ہے۔ انہوں نے ان خبروں کو بالکل بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک مخصوص گروپ کی طرف سے ان کی ساکھ اور مارکیٹ ویلیو کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ یاد رہے کہ 24 جنوری 2023 کو ہنڈنبرگ ریسرچ نے اڈانی گروپ کے خلاف ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں اڈانی گروپ پر بڑے پیمانے پر کارپوریٹ بدعنوانی اور شیئر کی قیمتوں میں ہیرا پھیری کے الزامات لگائے گئے تھے۔ رپورٹ کے بعد اڈانی گروپ کے شیئرز میں زبردست کمی دیکھنے کو ملی تھی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔